نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو معاشرے کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ ظلم و جبران تھا، بے حیائی عروج پر تھی اور طاقت کے نشے میں مست قوتیں بے لگام تھیں۔ ہر طرف جہالت کا دورہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے مختصر سے عرصے میں معاشرے کا بگاڑ بھی ختم ہوا اور ایک بہترین پاکیزہ معاشرہ تشکیل میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی کی یہ برکات تھی کہ تقریباً 10 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا تھوڑے سے عرصہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم معاشرے کو خوبصورت اصول بخشے، قواعد دیے، وہ معاشرہ جب اپنی رعنائیاں بکھیرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا وصال مبارک ہوا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو صحابہ کرام شدت غم اور پریشانی کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ جانے کا غم، اور دوسرا یہ سوال پیدا ہوا کہ اب ریاست کی یہ بہاریں کیسے برقرار رہیں گی۔ ریاست مدینہ کا یہ حسن جو آج کئی لاکھ مربع میل تک پھیل چکا ہے، یہ نور کس طرح بکھرتا رہے گا؟ اللہ رب العزت نے جس ہستی کو یہ مرتبہ عطا کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ہیں، جنہوں نے نہ صرف صحابہ کو سنبھالا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین ہونے کا حق بھی ادا فرمایا۔ وہ خلیفہ اول جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق اسلامی معاشرے کو وہ اقدار عطا کی کہ 2.5 سال کے تھوڑے سے عرصے میں اسلام کے خلاف اٹھنے والی تمام جتنی بھی سازشیں تھیں ان کو بھی دبا دیا، فتنوں کا کلا کما کیا، اور ایسی اسلامی ریاست کی خطوط کی فراہمی کی جس پہ چل کے فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ وہ عظیم لیڈر، وہ عظیم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول بلا فصل منصب خلافت پہ فائز ہو کر جب عوام سے پہلا خطاب کرتے ہیں، آج جمعے کے اجتماع میں ہم صدیق اکبر کے پہلے خطاب پر بات کریں گے، اور یقین کیجئے آج کے جمعے کے خطبے کا ایک ایک جملہ دل کے کانوں سے سننے والا ہوگا۔ آپ نے ایسے اصول عطا کیے جو حکمران سے لے کے عوام تک سب کے درمیان ایک خوبصورت ترین توازن کو قائم کر دینے والا ہے۔ ایسا خطبہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا کیے۔ ہمارے آقا کا ایک معجزہ ہے جوامع الکلم۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے ہمارے آقا بڑی بڑی باتوں کو ایک جملے میں سمیٹ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ معجزہ اللہ نے ہمارے آقا کو دیا۔ ایک جملہ ارشاد فرماتے تو اس کی گہرائی سمندر سے بھی زیادہ۔ ایک جملے سے ہمارے آقا کے لاکھوں مسائل نکل رہے ہیں، فقہاء اصول بنا رہے ہیں۔ تو ہمارے آقا کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جوامع الکلم ہونا۔ معجزہ جوامع الکلم کا
جس ہستی نے سب سے زیادہ براہ راست فیض پایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کے پہلے خطبے کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے جانشین مصطفیٰ اسے کہتے ہیں۔ ان کے خطبے میں ایسا حسن اور جامعیت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کے اندر ہزاروں خزائن پوشیدہ ہے۔ ایسا نپا تلا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اگر صدیق اکبر کے خطبہ صدیقیہ کا یہ حال ہے تو رسول اللہ کے کلام کا کیا مقام ہوگا؟ یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبے کا۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ گرامی قدرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ کرام پریشان تھے۔ اس حالت میں بالاتفاق آپ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ نے بیعت کے بعد عوام سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و صلات کے بعد آپ فرماتے ہیں اما بعد، حمد و صلات کے بعد ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگو مجھے تم پر حاکم بنا دیا گیا ہے حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ کیسی عاجزی ہے! وہ ہستی جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے اس امت میں سب سے بڑے متقی ابوبکر صدیق ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتا ہے جو سب سے بڑا متقی ہے وہ جہنم سے دور ہے۔ الاتقا سے مراد ابوبکر صدیق ہے۔ جس کو اللہ کہے وہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ وہ پہلے خطبے میں کہتے ہیں لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں، مجھے حاکم بنا دیا گیا۔ عاجزی کی انتہا دیکھیں، پتہ چلا اپنے لفظوں سے خود اپنی خود شناسی اور خود ستائی یہ درست نہیں ہے۔ لوگ اگر آپ کی بات کی عظمت کی بات کریں تو اسے کمال کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں اچھا کام نہ کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ ایسے آپ نے جملہ سیدھا ارشاد فرمایا۔ حالانکہ آپ تو وہ ہیں جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو شاہکار مصطفیٰ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مقام پر ان کی تربیت فرمائی۔ وہ کہتے ہیں اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر میں راہ سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ کیا خوبصورت جملہ ہے! اور آپ کی عاجزی اور انکساری کو دیکھیے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا جو حکمران سے لے کے عوام میں سے ہر بندے کے لیے، آپ فرماتے ہیں الصدق امانۃ، سچائی امانت داری ہے۔ سچائی ایک امانت ہے، سچائی آنیسٹی ہے، امانت ہے۔ والکذب خیانہ، اور جھوٹ بددیانتی ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ اس کا مطلب حکمران اگر عوام سے وعدہ کرے تو سچا کرے، جھوٹی بات کہے گا تو بددیانتی ہے۔ اس لیے فرمایا والکذب خیانہ، جھوٹ خیانت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلے خطبے کا یہ جملہ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اگلا جملہ آپ فرماتے ہیں لوگو والضعیف فیکم قوی عندی، جو تمہارے نزدیک کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ حتی اریح علیہ حقہ انشاءاللہ، جب تک کہ ظالم سے میں اس کا حق لے کر واپس نہ دلا دوں۔ اور میرے نزدیک تمہارا کمزور جو ہے وہ قوی ہے، طاقتور ہے۔ والقوی فیکم ضعیف عندی، اور جو تمہارے نزدیک طاقتور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے۔ حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ، جب تک میں مظلوم کا حق اسے واپس نہ لے لوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو تمہارا کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے، جو تمہارا طاقتور ہے میرے نزدیک کمزور ہے۔ اس سے پتہ چلا حاکم اسے کہتے ہیں جو عدل کے اندر مساوات رکھے، انصاف میں برابری رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی وزیر مشیر ہے اور وہ اپنی بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے الیکشن میں جیتنے کے بعد سیٹ پر بیٹھ کر کہے کہ میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔
قانون صرف عوام کے لیے ہے؟ آپ فرماتے نہیں، جتنا مرضی کوئی طاقتور ہوگا میرے نزدیک وہ کمزور ہے جب تک کہ میں مظلوم کا حق اس سے لے نہ لوں۔ اسے اسلامی حکمران کا حاکم کہتے ہیں، اسے اسلامی مملکت کا حاکم کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ اسی لیے جب آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اگلے دن ہی جھاڑو لے کر تہجد پڑھ کے مدینہ شریف کی ایک بڑھیا کے گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے نظر آئے۔ پانی بھر کے رکھ رہے تھے، کھانا سرانے رکھ کے اماں جی سے پوچھ رہے تھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کہا سب کچھ آ گیا۔ یہ کہہ کے جو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہے اسے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے عملی طور پہ ثابت کیا، اسے اسلامی حکمران مملکت کا حکمران کہتے ہیں، یہ اسلامی حکومت کا نگران ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں مزید فرماتے ہیں، لوگوں سنو، لا یادعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالذل، جو قوم راہ خدا میں جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس پر ذلت اور خواری کو مسلط فرما دیتا ہے، وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مزید فرماتے ہیں، لوگوں وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ، جس قوم میں بے حیائی اور بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ اس پر مصیبتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں، اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، جب تک میں تمہیں اللہ اس کے رسول کے مطابق چلاؤں تو میری بات ماننا۔ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ اس کے رسول کی میں نافرمانی کروں، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، تم پر میری اطاعت کرنا کوئی بھی لازم نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا یہ خطبہ ارشاد فرما کے کہتے ہیں، قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، اے لوگوں بس اتنا سا خطبہ ہے، کھڑے ہو جاؤ، صفیں سیدھی کرو، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ کوئی لمبی لمبی تقریریں نہیں، کوئی لمبے لمبے دعوے نہیں ہے، قوم سے اتنا لمبا خطاب اور عملی طور پہ کوئی کام نہیں۔ ابو بکر صدیق اتنا سا خطبہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں صرف سننا ہی نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ سارے اور سب کے سب نماز کی تیاری کرو۔ یہ ہے اسلامی حکمران کے، یہی اسلامی حکمران جو اسلامی ریاست کے ہیں، اور آپ خوبصورت انداز کے اندر بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ ایک اسلامی ریاست کو خوبصورت انداز کے اندر چلانے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے میں جو ارشاد فرمایا، اب اس خطبے کو ذرا ذہن میں رکھیں اور آج کے دور کا انالیسس کریں۔ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کو ابھرانے کی ضرورت ہے، حکمران سے لے کے عوام تک ہر ایک کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا تھا، لوگوں مجھے کبھی بھی زندگی میں حکومت کی خواہش رہی نہیں، میں نے کبھی خفیہ علانیہ رب سے دعا بھی نہیں کی، لیکن مجھے اللہ نے یہ ذمہ داری ڈال دی ہے، اب آپ فرماتے ہیں کہ میں اس ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھاؤں گا، اور آپ نے نبھایا۔ اسی لیے آپ کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت مولا المسلمین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، معرفت الصحابہ لأحمد بن حنبل حدیث کا نمبر 102، حضرت مولا علی کہتے ہیں، قدمک رسول اللہ فمن یؤخرک، ابو بکر آپ کو تو رسول اللہ نے آگے کیا ہے، تمہیں پیچھے کون کر سکتا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں مولا علی کا جملہ ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات نے کہا، قدمک رسول اللہ، ابو بکر تمہیں تو رسول اللہ نے آگے کیا ہے۔ ہمارے آقا کی وصال سے پہلے 17 نمازیں مسجد نبوی کے مصلی پہ جس نے پڑھائی ہیں ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور میں تمہیں تو رسول اللہ نے آگے کیا ہے، فَمَن يُؤَخِّرُكَ، تمہیں کون پیچھے کر سکتا ہے؟ پتہ چلا صحابہ اور اہل بیت ان دونوں کا ادب دل میں رکھنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ افراط و تفریط سے بچیے، وہ نظریہ عقیدہ اپنائیں جس پہ پوری امت 1400 سال سے قائم ہے۔ اور آج حالت ہماری بھی الگ ہے، کوئی تو عہدے کی خواہش میں بیٹھا ہے، کوئی منصب خود تلاش کر رہا ہے،
جو خود منصب کو تلاش کرتا ہے اس کے مقاصد ہوتے ہیں. یا تو وہ کہتا ہے کہ میں الیکشن جیتنے کے بعد اپنی بلیک منی کو وائٹ منی کروں گا. ہمارے ہاں کسی بھی ادارے میں آپ اگر بھرتی ہونا چاہتے ہیں کم از کم میٹرک شرط ہے, اور جس نے ایک مرتبہ جیل کاٹی ہے وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں نہیں لگ سکتا سوائے ایک ادارے میں جہاں آپ نے 10 بندے بھی قتل کیے ہوں, آپ انگوٹھا چھاپ ہوں, آپ الیکشن لڑے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پورے ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں. کیسی یہ دیہ نگری ہماری ہے جہاں آپ چپڑاسی بھی لگنے کے لیے میٹرک ہونا شرط ہے, جہاں ایک بار آپ جیل میں گئے تو دوبارہ کسی گورنمنٹ کے محکمے میں چپڑاسی بھی آپ نہیں لگ سکتے. لیکن آپ نے 100 بندے مارے ہوئے ہیں, کرپشن بھی کرتے ہیں, اور آپ کا مکمل ریکارڈ ہے. اس کرپشن کے بعد صرف الیکشن جیتو, انگوٹھا چھاپ بھی ہو, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پوری قوم کا فیصلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے تو یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, شیطانی جمہوریت کی. وہ اسلام کا کبھی نام لیں گے بھی نہیں. ان کو پتہ ہے اسلام آئے گا تو یہ سارے فٹ پاتھ پہ نظر آئیں گے. یہ کہتے ہیں انگوٹھا چھاپ بھی ٹھیک ہے. ایسے ایسے وڈیرے اور چودھری بیٹھ کر ہماری پوری قوم کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی عہدے کی میں نے کبھی خواہش نہیں کی. فاروق اعظم کے پاس ایک بندہ آیا, کہا جی مجھے بھی کوئی وزیر لگا دیں, کوئی چھوٹا موٹا عہدہ ہی دے دیں, اور میں اللہ کا قرآن پڑھا ہے, کہا جی نہیں, اور میں کوئی دین کی معلومات, کہا جی نہیں. کہا ہم اس بندے کو کوئی عہدہ دیتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے احکام کو جاننے والا. اللہ جاؤ پہلے اللہ کا قرآن سیکھ کے آؤ, جاؤ پہلے دین کا علم حاصل کرو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے جا کے ایک جگہ قرآن کی تعلیم, دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے. کچھ عرصے کے بعد سریرا ملاقات ہو گئی. پوچھا ہاں بھی کیا حال ہے, کہا جی الحمدللہ میں نے اللہ اس کے رسول کا دین سیکھ لیا. اور میں پھر عہدہ لینے نہیں آئے, اور میں جب سے اللہ اس کے رسول کا دین سیکھا ہے عہدے کا لالچ ہی ختم ہو گیا, اور میں اب عہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کا دین ایسا دل میں آ گیا, اب خواہش ہی نہیں ہے, صرف خواہش ہے اللہ اس کے رسول کے احکام ہی پڑھتے ہیں. خدا کی قسم ایسے تربیت یافتہ وزیر ہوں تو پھر ملک میں خوشحالی آتی ہے. اور جو دین کے باغی لوگ بٹھائے ہوں جو ہر بات پر اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے نظر آئیں, تو پھر حال یہی ہوگا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. روز بروز ابتر حالت ہوتی جا رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ سنیں, خدا کی قسم انسان کی روح کانپ جاتی ہے. فرماتے وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ, اے لوگوں میں تم میں بہتر نہیں ہوں. عاجزی دیکھیں, اور مقام کیا ہے, سب سے بڑے متقی. اور یہاں لوگ اپنی خود تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں. میڈیا کو پیسہ دیا جا رہا ہے کہ ہر وقت میرے تعریف میں پروگرام کرو. یاد رکھیے جو شخص لوگوں میں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے, برتر سمجھے, ایسا شخص کبھی بھی صحیح فکر کا حامل نہیں ہوگا. چونکہ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 اللہ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنی پاکیزگی کا خود دعویٰ نہ کرو. اللہ فرماتا ہے ہوا عالم بمن اتقا, اللہ تم میں بہتر جانتا ہے کہ کون پاک صاف ہے. اے بھی کہے جی میں پاک ہوں, جی وہ ایسا تھا, میں صحیح ہوں, وہ ایسا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتا ہے الم تری الی الذین یزکون انفسهم, کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو خود کہتے ہیں جی میں بڑا پاک ہوں, پہلی حکومت چور تھی, پہلی حکومت لٹیرے تھی, فلاں تھی, میں پاک ہوں, میں صاف ہوں. اللہ فرماتا ہے الم تری الی الذین یزکون انفسهم, کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنی پاکی خود بیان کرتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء, اللہ فرماتا ہے تم اپنی پاکی بیان نہ کرو, رب جسے چاہے گا اسے پاکی ادا کرواتا. فرمایا ولا یظلمون فتیلا, اور پروردگار جسے چاہتا ہے اسے پارسا بنا دیتا ہے. پاکی اور پاکیزگی اللہ کی عطا سے ہوتی ہے. بندہ کہے میں ایسے نو. اور آج یہی ہے, تکبر کا زوم ہے, پارسائی کے دعوے ہیں, اور اسی پر انسان گھمنڈ کرتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے جو وزیر اعظم ہے موجودہ, کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں فلاں ڈاکو تھا, فلاں لٹیرا تھا, فلاں چور تھا, میں پاک. اور اب آپ دیکھیں ان کی ایمانداری کا حال کیا ہے. فارن فنڈنگ کیس کی رپورٹ آ گئی, الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے, نیٹ پہ آپ پڑھ لیجئے. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی جس میں حکومت کے سارے دعوے فیل ہو گئی. یہ حکومت بھی بددیانتی میں پہلوں سے آگے نکلی ہوئی ہے, کرپشن کی انتہا.
اور یہ رپورٹ جو لینا چاہے مجھ سے لے سکتا ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور فارن فنڈنگ کیس کی رپورٹیں ان کی بھی ایسے ہی ہیں۔ اس کا مطلب اپنے منہ سے خود ہی میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں، اللہ جسے چاہے اسے پاکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاکی اسے دیتا ہے جو آجی اختیار کرتا ہے، جو قوم سے کیے ہوئے وعدے پر کہے جی میں نے تو یو ٹرن ہی لیا ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ الصدق امانت، سچائی امانت ہے، والکاذب خیانت، جھوٹ بددیانتی ہے۔ یہاں حکمران سے لے کے عوام تک بددیانتی میں مبتلا ہو گئے، ہم اخلاقی طور پہ بہت ہی گرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ تربیت ہی نہیں۔ ہم نے یہ جو مساجد میں پروگرام رکھے اس کے پیچھے مقصد ہمارا تربیت ہے۔ ہمارے قوم کی تو یہ حالت ہے، پچھلے دنوں ادھر انارکلی میں بم بلاسٹ ہوا، لاشیں تڑپ رہی تھیں، لوگ ڈر کے دکان کھلی چھوڑ کے بھاگ گئے، 80 سے 90 لاکھ کی ڈکیتی اسی دوران ہو گئی۔ اتنے بددیانت ہیں ہم، تڑپتی لاشوں کو دیکھ کر بھی خدا کا خوف نہیں، خون پھیلا ہوا ہے، اور لوگ دکانوں میں گھس کر گلوں سے پیسے نکال نکال کے بھاگ رہے ہیں۔ 80 سے 90 لاکھ صرف بم بلاسٹ کے دوران لوگوں نے لوٹ لیا دکانوں سے جا کے، اتنے بددیانت۔ اسی وجہ سے گرامی حضرات اوپر سے نیچے تک جب کرپشن ہے، کیونکہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، ہمیں تو اس وقت بھی اللہ کا خوف نہیں آتا جب سامنے لاشیں تڑپ رہی ہیں، باقی حالت میں کیا ہوگا۔ اس کی وجہ گرامی حضرات نہ قوم کی تربیت کی گئی، نہ قوم کو تربیت کی طرف لایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، آپ نے فرمایا جتنے وزیر مشیر ادارے ہیں ان کی تربیت کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ آپ ان کو بٹھا کر اللہ اس کے رسول کی باتیں سناتے، ان کو قرآن و سنت کی تعلیمات بتاتے۔ آج کرپشن کرنے کا ہر راستہ ان کو معلوم ہے، لیکن جب تربیت نہ ہو تو معاشرے کے اندر یوں ہی بدتری اور بددیانتی عام ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قوم کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کر کے بتایا مسلمانوں کا خلیفہ ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں رائے راہ سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو معیار اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ معیار کیا ہے جی؟ اللہ اس کے رسول کا حکم۔ اگر کوئی حکمران ہو کتنا ہی مضبوط ہو، وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو حکومت کا جو آرڈر قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو ماننے کی عوام کے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس وقت جو صورتحال ہے، اس ملک کے اندر ایک عورت عدت میں نکاح کر رہی ہے، عدت میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اللہ کا قرآن ہے، طلاق یافتہ عورتیں اپنی عدت پوری کریں، اور لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے رہا ہے کہ عورت کو کچھ نہ کہا جائے، عورت کے لیے کھلی چھٹی دے دی اور مرد کے لیے کہا جا رہا ہے جس نے کیس کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ادارے برائیوں کی سرپرستی کریں گے تو ملک میں طرح طرح کی بلائیں مصیبتیں آئیں گی۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کے اندر پچھلے دنوں فیصلہ ہوا کراچی کی 3 مسجدیں شہید کر دی جائیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ مجھے آپ بتائیے اس حکومت کے اندر کوئی مندر گرا ہے؟ بولے تو سر نہیں گرا۔ ہاں مندر بنانے کی منظوری میں دکھا دیتا ہوں۔ اس حکومت میں کوئی گردوارہ گرا ہے؟ گردوارے بنے ہیں جو وہ میں دکھا دیتا ہوں۔ اس حکومت میں کوئی مسجد گری ہے؟ اس مسجد کے کوئی مسجد بنی ہے؟ بنی نہیں ہے۔ شہید جو مسجدیں ہوئی ہیں وہ ہم دکھا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب مسجدیں شہید ہوں اور گردوارے بنائے جائیں تو یہ سارے کا سارا یہود و نصارہ کا پلان ہے، جس کی وجہ سے سارے کے سارے ملک کے اندر آپ دیکھیں اسلام کے شعار کو بھی مٹایا جا رہا ہے۔ مسجد کوئی نہیں بن رہی، ہاں گر رہی ہے، شہید کی جا رہی ہے۔ کیا جی سڑکیں کھلی کرنی ہے؟ جب اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی، اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف معاملہ ہوگا تو پھر مصیبتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہے؟ بلائیں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوں گی؟ گرامی حضرات، ہم نے پاکستان بناتے وقت ایک نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ ہم نے نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ،
20 لوگوں نے اپنی جانیں دے دی اور ہم نے ان کی روحوں سے مذاق کیا۔ پاکستان بننے کے بعد ہم نے کہا یہ تو سیکولر اسٹیٹ ہے، تو سیکولر اسٹیٹ پھر بنانے کی کیا ضرورت ہے ملک کو؟ یہ ملک بنا ہے تو صرف کلمہ طیبہ کے نام ہے، لیکن آج اس کا سارا معاملہ چینج ہو گیا۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خوبصورت ایک قاعدہ ضابطہ بتا دیا، فرمایا اگر میں اللہ اس کے رسول کے مطابق چلوں تو میری بات ماننا، وگرنہ میرا معیار، میری فضیلت نہ دیکھنا یہ کہ اللہ اس کے رسول کیا فرما رہا ہے، یہی قاعدہ ہے۔ آج حکمران دین کی مخالفت کرتے ہیں، ہم نے کہا جی ہم نے تو پارٹیوں کے کلمے پڑھے ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 3966، فرمایا من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے، عبد اذهب آخرتہ بالدنیا غیرہ، فرمایا جس نے دنیاوی مفادات کے لیے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا، صرف دنیا کے چند مفادات ٹکوں کے لیے۔ اور آج یہی ہے، آپ دیکھیے کس طرح بددیانتی اس معاشرے میں ہے، سچائی کو تو لوگ اپنا ہی نہیں رہے، اور جھوٹ اتنی بڑھ چکا ہے، جھوٹ لوگ کہتے ہیں کاروبار ہوتا ہی نہیں تو بغیر والکاذب خیانہ، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یہ تو خیانت ہے۔ گرامی حضرات، جب ہمارے حکمران بھی جھوٹے وعدے کرنے کے بعد کہے جی کوئی بات نہیں ہم نے بات ہی کی تھی، تو پھر عوام کس پہ اعتماد کرے گی؟ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، اقبال نے کہا کہ لوگوں کے ضمیر ہی بدل جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جو کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے، اس کا مطلب ہے عدل و انصاف کے تقاضے برابر ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی شخص کسی تھانے جا کے گورنر کے خلاف رپورٹ درج کرا سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں یہ قوم سے مستثنا ہے، یہ قانون سے مستثنا ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت مولا علی بھی عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے یہ میری زرہ ہے اور اس کا گواہ عنبر ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ ایک معیار ہے اسلام میں، کوئی صدر وزیر اعظم، فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا میں آپ کے لیے حکمران مقرر کر رہا ہوں، خاتون نے کھڑے ہو کے کہا آپ کیسے کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے مقرر نہیں کیا؟ آپ نے فوراً رجوع کیا۔ یہ اسلام کا خوبصورت کانسیپٹ ہے جس میں حکمران سے لے کے عوام تک سب برابر ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ جس وقت حکمرانوں کے لیے قانون اور عوام کے لیے قانون اور، عدل و انصاف کے معیارات جب جدا ہوں گے، دادے کا کیس 30-40 سال بعد پوتا اس کا فیصلہ وصول کرے گا، تو پھر گرامی حضرات ملک کے اندر کبھی بھی امن و سکون نہ ہوگا۔ ہر شخص پھر سڑکوں پہ کھڑے ہو کے فیصلہ کرتا ہوا دکھائی دے گا، عدل و انصاف کا معیار ہی نہ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب تک میں اس طاقتور سے کمزور کو اس کا حق نہ دلا دوں، فرمایا میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خوبصورت طریقہ پوری امت کے سامنے ذکر فرمایا۔ گرامی حضرات، ہمارے نظام میں مظلوم کو انصاف حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تشویش کتنی شفاف ہوتی ہے، کورٹس کی گرفت کتنی مضبوط ہے، ان کے فیصلوں پر کتنا عمل ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام آپ کے سامنے ہیں۔ اداروں کے اندر بھی یہی معاملہ ہے اور یہی کہ حکومتوں کے معاملات بھی ایسے ہیں۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے اسلام نے جو ہمیں خوبصورت اصول دیے اس حالت زار میں یہ تھا کہ بے حیائی ایک نحوست ہے، اور اسلام نے کہا تھا بے حیائی کو کبھی نہ اپنانا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم قط الا امہم اللہ بالبلا، جس قوم میں بے حیائی پھیلے گی اللہ اس پر مصیبت نازل فرما دے گا، پریشانی پریشانی۔ آج آپ دیکھیں یہ معاشرہ کتنا بے حیائی میں جا رہا ہے۔ آج اگر ستارہ امتیاز دیا جا رہا ہے تو اس کو جو ڈانس کرتے ہوئے پورے ملک میں برہنا بے حیائی پھیلا رہی ہے، اور آج جو تربیت کرنے والے ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی سرپرستی تو ساری کی ساری ادارکاروں کے لیے ہے، کہ جس وقت سرپرستیاں برائیوں میں ہوں گی، بے حیائی میں ہوں گی، تو قوم کے اندر بے حیائی پھیلے گی، جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے۔ اس لیے گرامی حضرات آج طرح طرح کی بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔ اور یاد رکھیے ریاست کا آرڈر اس وقت تک مانا جاتا ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کی بات کو مانے،
جب وہ خود اللہ اس کے رسول کے غدار ہو جائیں تو پھر عوام بھی ان کی بات کو نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جیسا چاہیں آپ نظام کو چلائیں. گرامی حضرات، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنے. صحیح مسلم حدیث کا نمبر 1840. مولا کائنات فرماتے ہیں لا طاعت فی معصیت اللہ، فرمایا ایسے معاملے میں کسی بندے کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں اللہ کی نافرمانی لازم ہو. جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں کسی بندے کی بات نہیں مانی جائے گی. حضرت مولا علی فرماتے ہیں انما الطاعت فی المعروف، اطاعت تو صرف نیک کاموں میں کی جاتی ہے. جب اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہوگی تو اس میں کسی کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے گا. اقتدار اعلیٰ کا تصور یہاں اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ خوبصورت خطبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے صحابہ کا چناؤ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پسند کیا اور میرے لیے صحابہ کا چناؤ کیا. فرمایا اللہ رب العزت نے میرے صحابہ کو میرا وزیر بنایا اور میرا مددگار بنایا. تو صحابہ کا انتخاب کس کی عطا سے ہے؟ اللہ تعالیٰ. لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، ان کا ادب دلوں میں رکھنا یہی ایمان کی محبت کی نشانی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جھکے نظر آتے ہیں. ہجرت کا موقع ہو تو 2 اونٹنیاں پیش کرتے ہیں. اور آپ کو یہ جان کر خوشی محسوس ہوگی قیامت کے دن جس وقت سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین سیدۃ نساء اہل الجنہ جس اونٹنی پر بیٹھ کر آئیں گی، وہ اونٹنی بھی ابو بکر صدیق نے سرکار کو تحفے میں دی. ندا دینے والا ندا دے گا غضوا ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکاؤ، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. پیر سیال لجپال حضرت خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھتے ہوئے ایک دن مجلس سے اٹھے، وضو کر کے آئے تازہ. سب کو کہا نظریں جھکا کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. پھر حدیث پڑھی، کہا اس لیے میں نے یہ ادب کیا، یہ اس محبوب آقا کی بیٹی کا نام آیا تھا کہ کل قیامت کے دن بھی سارے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. سیدہ کائنات جس اونٹنی پر بیٹھ کے آئیں گی وہ اونٹنی بھی حضرت ابو بکر صدیق نے تحفے میں سرکار پتا چلا ابو بکر الحمدللہ. اہل بیت سے بھی پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ان صحابہ سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور یہی افراط و تفریط سے پاک عقیدہ 1400 سال سے چلتا آیا. آج بھی امت کے اندر الحمدللہ یہی محبتیں موجود ہیں. صحابہ اور اہل بیت سے محبتیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی وجہ سے ہم نے یکم سے یہ سلسلہ شروع کیا اور آج ہمارا 36واں پروگرام ہے جامع مسجد بٹا والی میں. 36واں پروگرام ہے. 40 انشاءاللہ پورے ہوں گے آج عشاء کے بعد. 36واں پروگرام ہے. 37واں پروگرام کل مصطفیٰ آباد میں ہے. 38واں پروگرام ہمارا سنگھ پورہ میں